بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو مسکین کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غریب ہو، مالی حالات کمزور ہوں، ہم اس کو مسکین سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مسکین آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی نیکیاں لے کے آئے گا کہ زمین سے آسمان تک بھرا ہوا ہوگا، یعنی اتنی نیکیاں لے کے آئے گا کہ زمین سے آسمان تک اس کے پاس اتنی بے شمار نیکیاں ہوں گی۔ حج ہوگا، عمرے ہوں گے، زکاتیں ہوں گی، خیراتیں ہوں گی، تقریریں ہوں گی، وعظ و نصیحت ہوگی، تبلیغ ہوگی، تسبیحات ہوں گی۔ لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آگے کھڑا ہوگا پیشی کے لیے، حساب کتاب کے لیے، تو ایک آدمی آئے گا، وہ عرض کرے گا یا اللہ، یہ بندہ جو ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس نے دنیا میں مجھے گالیاں دی تھیں، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اب اس وقت تو معافی کا تو ٹائم نہیں ہوگا، وہ بندہ اس سے کہے چل یار سوری، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، نہیں، وہاں معافی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اللہ فرمائے گا ہاں بھائی کرو، تو وہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اچھا اس کو اس کی نیکیاں اتنی دے دو، وہ لے کے چلا جائے گا۔ پھر ایک اور آدمی آئے گا، وہ عرض کرے گا یا اللہ، یہ آدمی جو ہے نا، اس نے میری زمین دنیا میں میرا فلاں حق مارا ہوا تھا، میں مانگتا چلا گیا، لیتا رہا، یہ مجھے سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا، اچھا اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ پھر ایک تیسرا آدمی آ جائے گا، وہ بھی اسی طرح عرض کرے گا، حتیٰ کہ لوگ آتے رہیں گے اور یوں ہی اپنی استغاثہ دائر کرتے رہیں گے، مقدمہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اچھا اور تو کچھ نہیں، اس کی نیکیاں اس کو دے دو، اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ لوگ آتے رہیں گے، اس کی ساری نیکیاں لے لے کے جاتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کے پاس نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اور حقدار جو ہوں گے وہ ابھی کھڑے ہوں گے، وہ بھی کہیں گے یا اللہ پھر ہمارا حق بھی تو دلایا جائے۔ تو اس کے پاس تو کوئی نیکی، تو وہ کہے گا یا اللہ اب تو میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی ان کا تو حق دو جس طرح بھی ہے۔ اب اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے دینے کے لیے، کچھ نہیں، ساری نیکیاں لوگ لے گئے۔ تو حکم ہوگا اچھا لوگوں کے گناہ جو ہے نا وہ اس کے سر پہ رکھو اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ سارے لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ رکھ کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ لوگ بخشے جائیں گے۔ یہ حدیث بڑی غور کرنے کی ہے، سوچ کے بندہ کانپ جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جو دن رات تہجد پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، 10 بجے تک مسجد سے نکلنا، اشراق چاشت پڑھ کے نکلنا، لیکن حالات کیا ہیں؟ معاملات میں کہیں بیٹی کا حق مار کے، بہت سارے تو لوگ ایسے ہیں جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہی نہیں دیتے، سارا کچھ بیٹوں کے نام لگوا کے مر جاتے ہیں۔ وہ ایک بیٹی ہی ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، باقی دوسرے لوگوں کے حقوق تو علیحدہ رہ گئے۔ اور اسی طرح نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، تسبیحات بھی، ساتھ حرام کمایا جا رہا ہے، سودی کاروبار کیا جا رہا ہے، کسی کا پیسے لے لیے تو دیے نہیں، ادھار لیے کھا گیا، 50 60 100 200 وہ کھا پی گیا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی، کسی کا کسی طرح حق مار لیا، وہ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کر رہا اور ساتھ تسبیح نیکیاں بڑی کی جا رہا ہے۔ تو اس میں دو سبق ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو بندہ صرف نیکیاں کر رہا ہے وہ محنت بڑی کر رہا ہے، کوشش بڑی کر رہا ہے کہ میری آخرت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں بن جائیں، لیکن وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، جن کے حق مار رہا ہے نا دنیا میں، بیٹی کا، بیٹے کا، بھائی کا، پڑوسی کا، رشتہ دار کا، کسی بھی مسلمان کا، کسی غیر مسلم کا بھی حق مارا ہے تو وہ بھی دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی غریب ہے، کوئی غیر مسلم تھا، عیسائی تھا تو میں نے اس کے مہینہ بھر اسے کام کرایا اور اخیر پہ دھکا دے جاؤ چلے جاؤ، نہیں، وہ بھی قیامت کے دن تیرے آگے آگے کھڑا ہو جائے گا، اس کو بھی سارا کچھ دے کے تجھے جان چھوٹے گی۔
تو اب تو یہ سمجھ آئی کہ یہ نیکیاں لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ دوسرا، وہ لوگ جو مظلوم ہیں، جن کا یہاں ظلم کیا جا رہا ہے، وہ لوگ قیامت کے دن جب ظالموں سے اتنا کچھ لے لیں گے اور اپنے گناہ سارے ان کے اوپر ڈال کے وہ جنت میں جائیں گے، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے یار وہ دنیا میں کتنا، آج تو ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ جناب ہمارے اوپر ناجائز بل ڈالے جا رہے ہیں، ہم سے ناجائز ذخیرہ اندوز جو ہیں پیسے پٹورے جا رہے ہیں، بجلی کا بل زیادہ دے کے ہم سے لیا جا رہا ہے، یہ بڑی مصیبت میں ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب یہ ظالم جو اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے ہمارے گناہ سارے ان کے اوپر ڈال کے ان کو جہنم میں اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو ان بندوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ پتہ لگا مظلوم آدمی اگر انصاف نہ ملے دنیا میں، تو اس کو صبر اس لیے کرنا ہے کہ یا اللہ یہاں تو نہیں ملا، تو آخرت تو تیرے پاس جاؤں گا نا، تو اے اللہ آخرت میں مجھے دے دینا۔ تو یقیناً وہ مظلوم کامیاب ہے، مظلوم خوش نصیب ہے۔ اور دنیا دوسرا جائے جس طرح مرضی حاجی نمازی اور اگر اس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، ظلم کیا ہوا ہے، تو یہ سارا لوگوں کے لیے کر رہا ہے، کوشش تو کر رہا ہے، لیکن اس کا صلہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ آخر جہنم میں جائے گا جب تک یہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر لے گا۔